هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما پھر جب دخلوا وہ داخل ہوئے علیہ یوسف علیہ السلام پر، قالوا وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پھر آ گئے یہ سب بھائی. یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو ویلکم کہا. انہوں نے اپنی جو حقیر سی پونجی باقی تھی، بالکل تھوڑی سی، تو یہ پونجی کیا تھی؟ وہ گھر کا ساز و سامان وہ اٹھایا ہوا تھا، وہ ساتھ لے آئے تھے اور بالکل معمولی سا تھا. اس کے بدلے میں ان کو اب ایک ایک اونٹ کے بار کا غلہ نہیں مل سکتا تھا. تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ یہ معمولی سی تھوڑی سی حقیر سی پونجی ہم لائے ہیں، آپ اس کو لے لیجئے اور ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہم پر مہربانی کریں گے. اور ایک بھائی بھی ہمارا قید ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی اب جو کھانا ہے یا غلہ جو ہے وہ ہمیں کم ملے گا. تو لہذا آپ مہربانی کیجئے کہ آپ ہمیں نہ صرف یہ کہ حقیر سی پونجی قبول کر کے ہم 10 بھائیوں کو 10 اونٹوں کے برابر نہ صرف غلہ دیجئے بلکہ وتصدق علینا، آپ ہم پر صدقہ بھی کیجئے. بھائی ہوں اور صدقے کی بات کر رہے ہوں کہ ہم پر صدقہ کیجئے، ہم پر خیرات کر لیجئے. سوچیے نا کتنا عجیب کلمہ ہے. اور پھر ساتھ کہتے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. یہ حالت تھی کیونکہ اب قحط بڑھتا جا رہا تھا، غلہ کم، بھوک زیادہ. تو آئے اور آ کے اس طرح کی بات کی. اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ گھر کا سامان ایک ایک کر کے وہ 2 دفعہ تو پہلے لے گئے، اب باقی کیا بچتا جو اٹھا کے لے جاتے. اب گھر میں جو باقی بچی چیزیں تھیں وہ اٹھائیں، وہ لے گئے. تو اس کو کہا انہوں نے مزجاتن. مزجات کا مطلب کیا ہے؟ بہت تھوڑا. تو کہتے ہیں یا ایھا العزیز، امید کرتے ہوئے کہ شاید یہ عزیز ہم پر مہربانی کرے. کہتے ہیں مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے. یعنی ہم بڑے دکھ دیکھ رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھائی لائے تو چوری کے الزام میں وہ گرفتار ہو گیا. پیچھے بابا ہیں، بزرگ ہیں، اور یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ واقعی ان کو دکھ ہوگا، ابا جان کو خاص طور پر. تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہمیں اس کے برابر، یعنی اس کے برابر غلہ نہ دیجیے گا جو ہم آپ کو سامان دے رہے ہیں، بلکہ ذرا پورا غلہ ہم 10 بھائیوں کو دے دیجیے گا اور مہربانی یہ کیجیے کہ وتصدق علینا. بعض علماء کہتے ہیں وتصدق علینا کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے بھائی کو واپس کر دیں، چھوڑ دیں کسی طرح. لیکن یہ زیادہ بہتر ہے وتصدق علینا، ہم پر صدقہ کیجیے. کیونکہ یہ صدقے کا لفظ سنتے ہی یوسف علیہ السلام اندر سے تڑپ اٹھے. یہ بھوک کی یہ نوبت آ گئی، بھائی اتنے مجبور ہو گئے کہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم پر مہربانی کریں اور صدقہ کریں. اب یوسف علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ میں اب راز کھول دوں. تو بھائیوں سے کہتے ہیں قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، ہل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، جو کیا تھا تم نے، بیوسف، ساتھ یوسف کے. یعنی یاد دہانی بھی ہے. ہل علمتم، کیا تم جانتے ہو، یہ یاد دہانی بھی ہے اور ڈانٹ بھی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں آیت نمبر 15 میں
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کنویں میں ڈال رہے تھے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یوسف ایک وقت آئے گا تم اپنے بھائیوں کو اس معاملے کے بارے میں بتاؤ گے، پوچھو گے۔ اب وہ بات کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور بنیامین اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف؟ تو بہرحال یہ رقت جو تھی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں آ گئی کہ بھائی ہیں، پیچھے بابا ہیں، رحمت، شفقت، محبت کے جو جذبات تھے وہ ابھرے اور یہ سوال کر بیٹھے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، یعنی اتنا بڑا گناہ کر رہے تھے تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کے اثرات پیچھے کیا ہوں گے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ بادشاہ عزیز مصر، اس کو کیا پتا یوسف کا، یہ کون ہے یوسف کو جاننے والا، پھر غور سے دیکھا، غور سے تو قالو، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا بے شک واقعی آپ یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے اب پردہ اٹھایا، حقیقت بتا دی اور فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، تم نے ہمارے درمیان جدائی تو ڈلوا دی تھی مگر ہم آج اکٹھے ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ بس مختصر سا جملہ۔ اب پیچھے انہوں نے جو کچھ کیا، جو کہا، جو ان کے رویے رہے، جو ظلم کیا تھا بھائی پہ، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کو سارے 40 سال کے دکھوں کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا، اور 2 لفظ کیا ہیں کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو بندہ ان 2 چیزوں کو جمع کر لے اپنے اندر، تقوی اور صبر، تقوی اور صبر، تقوی خدا خوفی کا نام، اور صبر جو بھی آزمائشیں زندگی میں آئیں یہ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی اطاعت میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ تو جو تقوی اور صبر کے ساتھ اپنا وقت گزار لے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، اجر نیکی کرنے والوں کا۔ وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بس یہ 2 لفظ ہیں، کوئی شکوہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، وہ کروں گا، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، نہ کوئی دھمکی ہے، نہ کوئی ناراضگی ہے، سب کچھ انہوں نے بس ان 2 جملوں میں سمیٹ دیا، 2 لفظوں میں، اور اپنی سٹوری بھی ان کو نہیں سنائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، تم تو مار کے چلے گئے تھے، لیکن پوری ایک داستان ہے، اور اس داستان کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے اللہ نے یہاں پہنچا دیا۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی۔ اب بھائیوں نے دیکھا یہ تو عزیز مصر ہے، بھائی ہے، ماضی تو سارا اس کو یاد ہے، اور ہم اس کے سامنے اب جیسے بیٹھے ہیں، یہ تو ابھی چاہے ہمیں مجرم بنا کے جیل میں بھی ڈلوا سکتا، پرانے بدلے بھی لے سکتا، لیکن یوسف علیہ السلام کی رواداری، صلہ رحمی اور حوصلہ، اور پھر دوسرے کا احترام، خاص طور پر بھائی تھے ان کا احترام، بڑے بھائی تھے، یہ سب چیزیں قابل ذکر ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس سب کچھ ہے، اقتدار ہے، ماضی ہمارا وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً ترجیح دی ہے آپ کو اللہ نے ہم پر، یعنی ہم تو ویسے ہی رہ گئے مگر اللہ نے آپ کو چن کے بڑا کام لے لیا اور مصر کا بادشاہ آپ کو بنا دیا، یا عزیز مصر آج آپ بن کے بیٹھے ہیں، اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بانٹنے والے ہیں اور ہم صدقہ و خیرات لینے والے ہیں۔
پھر کہتے ہیں وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً تھے ہم البتہ خطا کار، یعنی جو کچھ ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہم مانتے ہیں کہ ہماری بڑی غلطی تھی. بس اتنا کہا، یعنی لفظوں میں ہی انہوں نے معافی مانگنا چاہی، انہی لفظوں میں ہی انہوں نے اپنے بھائی سے معافی مانگنا چاہی. تو بھائی بھی سمجھ گئے کہ یہ شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، اب ان کو مزید میں کچھ کہوں تو ٹھیک نہیں، انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. تو فوراً کہتے ہیں قال، کہا یوسف نے، لا تثریب علیکم، نہیں ہے کوئی ملامت، علیکم تم پر، الیوم آج. تو فوراً کہتے ہیں بس میں تمہاری غلطی کو تمہارے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا، تمہیں میں کوئی شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو احترام ہے بھائی ہونے کا میں اس کو خراب کروں، بلکہ میرے پاس اگر تمہارے لیے کچھ آج ہے تو وہ یہی ہے کہ میں سب کچھ درگزر کر رہا ہوں، سب کچھ بھلا رہا ہوں، معاف کرتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم، نہیں ہے کوئی ملامت تم پر آج، بس جو ہونا تھا ہو گیا. مراد یہ ہے کہ آج کے بعد بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، جو ہونا تھا بس آج میں نے کہہ دیا ہے. باقی میں دعا کرتا ہوں کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے. یہ ہے صلہ رحمی، اسی کو کہتے ہیں. آج تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم دل میں ایسا رکھتے ہیں کہ مرتے دم تک اپنوں کو معاف نہیں کرتے اور اسی پہ مطمئن ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ نے مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد سارے کھڑے تھے وہیں کہ میدان بدر میں فلاں کو اس نے مارا تھا، احد میں اس نے مارا تھا، اور جنگ خندق میں اس نے لوگوں کو ابھار کے ہمارے خلاف فورسز وہاں جمع کی تھیں. اور اس طرح مختلف مقامات پہ انہوں نے ہمیں لوٹا، مارا، قید کیا، دھوکے سے ہمارے مسلمانوں کو پکڑوایا، قتل کروایا. وہ سب آج سامنے کھڑے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سر جھکا لیے، کہنے لگے آپ اچھے انسان ہیں، اچھی توقع کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائی سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تمہیں کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم آزاد ہو. دیکھا نا کس طرح لائف سیدنا یوسف علیہ السلام کی لائف سٹوری اور نبی علیہ السلام کی لائف سٹوری کس طرح گھوم پھر کے وہیں آ لوٹتی ہے. قریشی تھے، انہوں نے بھی نکالا تھا اپنے بھائی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. عرصے بعد آپ واپس آتے ہیں فاتح بن کے، مکہ فتح ہوتا ہے اور آپ بطور ایک حکمران کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ مجرم بن کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہی حال سیدنا یوسف علیہ السلام کا بھی ہوا. وہ بھی کیا ہیں، بادشاہ وقت ہیں یا عزیز مصر ہیں، اور بھائی سامنے موجود ہیں. یہ وہ چیز تھی. نبی ان کی سنت یہی ہے کہ کچھ بھی مخالف اپنا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو معاف کر دو، صلہ رحمی کو باقی رکھو، اخوت کا جو حق ہے وہ ادا کرو. کہ بھائی ہے، اپنے ہیں، تو ان کو معاف کر دو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے ان سے. تو اس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا یغفر اللہ لکم. پھر فرماتے ہیں اذهبوا، لے جاؤ، بقمیصی، میری قمیص. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ تھوڑا سا جو کچھ کرنا تھا کیا بھائیوں کے ساتھ. پھر ان کو کہا یہ میری قمیص لے جاؤ، گھر جاؤ، ابا جان کے چہرے پہ یہ ڈال دینا. ابا جان جو نابینا ہو گئے ہیں انشاءاللہ اس قمیص کو جب اپنے چہرے پہ لگائیں گے
تو اللہ ان کی آنکھیں لوٹا دے گا، وہ بینا ہو جائیں گے۔ اور تو ایک کام یہ کرو کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور وہاں جا کے گھر والے جتنے بھی ہیں، والدہ ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ابا جان ہیں، ان سب کو لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ تو یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کیونکہ بہت رو رو کے اللہ کی جناب میں، بیٹوں کے سامنے نہیں، اللہ کی جناب میں رو رو کے نابینا ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ چل پڑے، اب ادھر سے یہ چلے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وَلَمَّا، اور جب فصلت جدا ہوا، العیر قافلہ، لولا اگر نہ، ان یہ کہ تفندون تم بہکا ہوا کہو مجھے۔ ادھر سے قافلہ چلا مصر سے اور جا رہا ہے کنعان، سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علاقے کو وہ چھوڑا، جو ہی اس نے چھوڑا تو ادھر سے والد جو ہے نا وہ کہتے ہیں گھر والوں کو، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، بات تو کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے یہ کہو کہ ابا بہک گئے ہیں، وہ یوسف ختم ہو گیا، کیسے ممکن ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی، یوسف زندہ ہے، یہ بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں ابا جان۔ قالو، تو گھر والوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی، انکا، بے شک آپ، لفی ضلالکا، البتہ غلطی میں ہیں اپنی، القدیم، پرانی، پرانا خیال ہے، پرانی غلطی، یوسف ٹھیک ہے، یوسف یوسف یوسف، وہ یہ کرتے کرتے اب اس غلطی کا پیک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ عجیب سا معاملہ ہے۔ یہ بڑا اچھا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں ایک بات اب یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک شیراز کا جو شہر ہے ایران کا، وہاں کے رہنے والے تھے، صوفی بزرگ تھے۔ تو انہوں نے وہ فارسی کی کتاب لکھی ہے گلستان سعدی، اس میں کہتے ہیں کہ کسے پرسید زاں گم کردہ فرزند، کسی نے سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے، جن کا بیٹا گم ہو گیا تھا، ایک سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے، یہاں سے سینکڑوں میل دور آپ کا بیٹا وہ بیٹھا ہے، 40 سال سے جدا تھا، آپ کو یہاں بیٹھے اس کی خوشبو آ گئی 40 سال کے بعد، اور جب آپ اپنے محلے میں تھے، اپنے گاؤں میں تھے، اور گاؤں کے قریب ہی وہ کنواں تھا جس میں آپ کے بیٹے کو ڈالا گیا تھا، اس کی آپ کو خوشبو نہیں آ سکی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ بھائی ہماری مثال ہے بجلی کی طرح، یہ جو خبر ہمیں ملتی ہے نا، یہ بالکل ایسے بجلی کی طرح کہ جب بجلی کونتی ہے تو سب کچھ روشن ہو جاتا ہے، اور جب بجلی گم ہو جاتی ہے تو سب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یعنی آج کے دنوں میں مثال کے طور پر رات کے وقت آپ کسی روشن کمرے میں ہوں تو بٹن بند کر دیں تو اندھیرا ہو جائے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا، یا اچانک بجلی چلی جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، پھر آدمی یوں ہاتھ مارتا ہے، دیکھ کے چلتا ہے، اور جو ہی بجلی آ جائے تو سب کچھ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ ان کا ہمارا یہی حال ہے، یہ اللہ کے کام ہیں، وہ چاہے تو پاؤں تلے پڑی ہوئی چیز بھی ہمیں بالکل اس سے بالکل یعنی بھلوا دے کہ پاؤں کے نیچے رکھی ہے تمہارے، اور چاہے تو کائنات کی جو آخر تک حد ہے اس تک کی خبریں دونوں وہ ہمیں پہنچا دے، وہ کر سکتا ہے ایسا۔ تو اس لیے انبیاء کرام کے بارے میں یہی کچھ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان کو اگر کوئی علم دیتا ہے، چاہے وہ غیب کا بھی ہو، تو وہ اس صورت میں دیتا ہے جب اللہ وحی کرتا ہے ان پر، اور اگر نہیں دیتا تو پتہ نہیں چلتا۔ اس کی مثال ہی دیکھ لیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے قافلے کے ساتھ
کسی صحرا میں پڑاؤ ڈال کے آرام فرما رہے ہیں، تو ظہر کا وقت ہوتا ہے، صحابہ ادھر ادھر پانی تلاش کرتے ہیں، پانی نہیں ملتا، تو آپ سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول پانی ادھر کہیں نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں قافلہ اٹھاؤ اور چلو آگے چلتے ہیں۔ تو قافلہ اٹھنے سے پہلے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرا ہار گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہار تلاش کرو۔ اب وہ ہار سب تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا، نہیں مل رہا، اور آخر نماز کا وقت جا رہا ہے، عصر کا وقت بھی آنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چلو اٹھو اب چلتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج اونٹ پہ رکھا گیا، اور جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے وہ ہار پڑا تھا۔ تو یہ معاملات کچھ اسی قسم کے ہیں کہ اللہ چاہے تو رسول کو پاؤں کے نیچے بھی پڑی ہوئی چیز سے بے خبر کر دے، اور چاہے تو ساتوں آسمان کے اوپر کی بھی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول کے دکھا دے۔ بس یوں سمجھیے یہ غیب کے جو جھگڑے ہیں نا کہ رسول کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بس یہی سمجھیے کہ وہی آئے گی تو غیب کا علم ہو جائے گا، نہیں آئے گی تو نبی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے پاؤں کے نیچے یا کمر کے پیچھے کیا پڑا ہے، اتنی سی بات ہے۔ تو فلما پھر جب ان جاء البشیر، یہ کہ آ گیا خوشخبری دینے والا، تو اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس وہی بھائیوں میں سے ایک بھائی آیا اور یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پیغام بھی لایا اور وہ قمیص بھی لایا۔ تو اس نے یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے پہ قمیص ڈالی۔ اللہ کے حکم سے سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی وقت بینا ہو گئے، ان کی نظر لوٹ آئی۔ تو اس موقع پہ یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے کہ وہ ضرور مجھ پر یوسف کو لوٹائے گا، اور جو واقعہ ہے وہ کھلے گا، حقیقت کھلے گی، اور جو خواب دیکھا تھا اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا۔ یہ اس طرف اشارے ہیں کیونکہ یوسف کا خواب سچا تھا، اس کی تعبیر کا وقت آ گیا تھا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ تو بھائیوں نے کہا کہ واقعات تو اب سب کھل گئے، ادھر بھائی کے سامنے شرمندہ ہوئے ہیں تو اس نے معاف کر دیا، اب بابا کے سامنے بھی بات کھل گئی ہے، تو پتہ چل گیا بابا کو بھی کہ 40 سال پہلے یوسف کے بارے میں جو ہم نے کہانی گھڑی تھی وہ سب جھوٹی تھی۔ تو اب کہتے ہیں یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، بخشش مانگیے ہمارے لیے، انا کننا خاطئین، استغفر لنا، بخشش مانگیے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا، بے شک ہم، کننا، تھے ہم، خاطئین، خطا کار۔ اب یہاں بھی بابا کو ہی کہتے ہیں ابا جان حقیقت تو آپ پر کھل گئی ہے، بس اتنا کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی، ہم اقرار کرتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ تھا ہمارا، آپ اللہ کی جناب میں ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ اور والد ہیں، بیٹے ہیں ان کے، والد اپنے بیٹوں کے لیے کیوں نہ دعا مانگیں؟ تو فرماتے ہیں قال، کہا، سوف، ضرور، استغفروا، میں بخشش مانگوں گا، لکم، تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی، الغفور، بہت بخشنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے بیٹا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان پردوں پر، ان گناہوں پر یا ان غلطیوں پر پردہ ڈال دے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے جو تم نے میرے حق میں یا اپنے بھائی کے حق میں اور یا بنیامین کے حق میں کی تھی، اور اللہ کہیں تمہیں قیامت کے روز کوئی سزا نہ دے، میں یہ دعا کروں گا۔ اور کیونکہ اب تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو کہ ہم سے واقعی یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا سوف استغفر لکم، یقیناً میں رب کی جناب میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ فلما، پھر جب، دخلوا، وہ داخل ہوئے،
تو بہرحال یہ سارا قافلہ پھر کنعان سے چلا اور مصر آیا. یوسف علیہ السلام نے ان کو ریسیو کیا. تو اس میں یوسف علیہ السلام کے والدین بھی ہیں, یعقوب علیہ السلام بھی ہیں, اور ان کی زوجہ محترمہ جو یوسف علیہ السلام کی والدہ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں, اور بیٹے بھی ساتھ ہیں. سب آئے, یوسف علیہ السلام نے ان کو ریسیو کیا. تو اس میں انہوں نے کیا کیا, آوا الیہ ابویہ, اس نے ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے والدین کو, یعنی اپنے والدین کو اپنے ساتھ ہی سواری پہ سوار کر لیا. ایک مطلب یہ بھی ہے, آوا الیہ ابواہ, یا ابا جان آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, یہاں بیٹھ جائیں. وقالا, اور ساتھ فرما دیا یوسف علیہ السلام نے. اب یہ جو فرمانا ہے یہ کیا ہے, اقتدار ہے, اور امن اور پورے مصر پر ان کا کنٹرول ہے. تو فرما رہے ہیں ادخلوا مصر, آپ سب کے سب مصر میں اب داخل ہو جائیے. یوں سمجھیے یہ اپنا گھر ہے. انشاءاللہ, اگر چاہا اللہ نے, آمینین, امن والے ہو کر. بس کوئی یہاں خوف نہیں ہوگا. وہاں تو تھا نا خوف کنعان میں, کہ بھوک ہے, قحط ہے, پیاس ہے, غربت ہے, اور بڑے افکار ہیں, فکریں بہت سی مسلط ہیں. تو اب یہ چیزیں یہاں نہیں رہیں گی. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ, اور اوپر بٹھایا اپنے والدین کو, علی العرشی, تخت پر. اب محل میں آ کے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پہ ساتھ بٹھایا, یعنی ان کی مجلس ایک بنا رکھی تھی کہ یہاں انہوں نے بیٹھنا ہے. تخت ایک ہے, یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں, والدین بھی بیٹھے ہیں, اور بھائی سامنے بیٹھے ہیں نیچے. تو جو ہی والدین اوپر چڑھے تخت کے اوپر, اور یوسف علیہ السلام بیٹھے, وہ بھی بیٹھے, تو سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے. بھائیوں نے بھی سجدہ کیا. تو یہ اس دور کی جو شریعت تھی وہ اس بات کی اجازت دیتی تھی کہ جب وہ کسی بڑے کو سلام کریں تو اس کو وہ سجدہ کیا کرتے تھے. بڑے کو سلام وہ سجدے کا ہوا کرتا تھا. اور یہ سجدہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک جائز رہا ہے. اس ملت میں, اس امت میں اس سجدے کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حرام کر دیا. یہ تعظیمی سجدہ اب کسی بھی بڑے کو نہیں کرنا, بلکہ سارے سجدے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے خاص کر دیے ہیں, کہ بس یہ سجدہ اب اللہ کے لیے ہوگا, کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس تشریف لائے تو شامی لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو اپنے بڑے بڑے علماء, راہبوں کو جب حاضری دیتے ہیں ان کے دربار میں تو ان کے ہاں سجدے کرتے ہیں. تو یہ جب واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کیا. سیدنا معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. تو آپ نے فرمایا ما ھذا یا معاذ, معاذ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول انی رأیتم یسجدون لأساقفتہم, میں نے دیکھا شام میں کہ عام پبلک جو تھی وہ اپنے بڑے بڑے علماء, اسقف قسم کے جو ان کے ٹائٹلز تھے ان کو وہ سجدہ کرتے ہیں. وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ يَا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. وہ کوئی حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا لو کنت آمرا احدا, اگر میں حکم دینے والا ہوتا کسی کو ان یسجد, کہ وہ سجدہ کرے, لاحد, کسی کو, لامرت الزوجۃ, تو میں حکم دیتا بیوی کو, ان تسجد لزوجہا, کہ وہ سجدہ کرے اپنے خاوند کو, من عظم حقہ علیہا, کیونکہ اس کا حق اس بیوی پر بہت بڑا ہے. تو میں تو ایسا کر سکتا تھا مگر میں اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا, اس کا بھی حکم نہیں دے رہا. تو لہذا
یہ سجدہ اس امت کے میں حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ سارے بھائی اور والد سجدے میں گر گئے. اور پھر اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی موقع پہ فرماتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیا، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی، من قبل، وہ پہلے کا ہے. وہ بچپن میں نے آپ کو اپنا ایک خواب سنایا تھا کہ 11 ستارے اور 2 سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ ہے وہ تعبیر. یہ خوشی کی بات بھی ہے کیونکہ والد سے ہی بات ہوئی تھی خواب کی، تو آج خواب کی جو تعبیر سامنے آئی ہے تو والد صاحب کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یا ابتی. وہاں جب خواب دیکھا تھا تو ابا جان کو کہا یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، اور جب خواب کی تعبیر سامنے آ گئی تو کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان. بھائیوں کو نہیں کہتے او بھائیو میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور یہی دیکھا تھا، پوچھ لو ابا جان سے میں نے بات کی تھی. نہیں، ابا جان کو کہا اور دوسرے بھائیوں نے سب نے سن لیا. اچھا یہ بھی خواب تھا، یہ اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے. تو فرماتے ہیں قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو آج سچا کر دکھایا ہے. بالکل وہی کچھ ہوا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور یہ وہی سجدہ ہے جو ابا جان آپ نے کیا، میری والدہ نے کیا اور میرے بھائیوں نے مجھے کیا. میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بھی، اب اپنا ماضی ان کو بتاتے ہیں کہ تحقیق اللہ نے احسان کیا میرے ساتھ کہ اذ اخرجنی من السجن، جب نکالا اس نے مجھے قید خانے سے. بس پچھلی بات نہیں کرتے کہ میں کیا تھا، مجھے قافلے والے اٹھا گئے، مصر لائے، انہوں نے بیچا، عزیز مصر نے مجھے خریدا، گھر لایا، وہاں میں پلا بڑھا، بڑی اچھی میری لائف گزری. اور پھر اس کے بعد جب جوان ہوا تو میرے ساتھ یہ کھیل ہوا، اللہ نے مجھے وہاں سے ہی بچایا اور پھر میں قید میں چلا گیا. اب ظاہر ہے یہ چیزیں ایسی تھیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، اور خاص طور پر اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات کرتے تو اور عجیب سی پھر باتیں، کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے قید کی بات کی. بس قید خانے میں تھا، وہاں سے میں نکلا، مجھے اللہ نے جو ہی نکالا بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور اس نے فوراً مجھے یہ پوزیشن دے دی، یہ عہدہ دے دیا. اور پھر اس عہدے پہ پہنچتے ہی بھائیوں سے ٹکراؤ ہوا، بھائی آ گئے، اس طرح ان سے ایک تعارف ہو گیا. اور پھر اینڈ میں کیا ہوا ہے کہ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور لے آیا اللہ تعالیٰ تمہیں صحرا سے، من بعد اس کے کہ ان نزغ الشیطان، کہ فساد ڈالا شیطان نے، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. تو یہی بتا دیا یہاں اس سوال کا جواب کہ کنعان میں رہتا تھا یہ خاندان، مصر میں کیسے پہنچا. اس سوال کا جواب بھی یہاں مل گیا کہ مصر میں اس طرح پہنچا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. ٹھیک ہے نا؟ بدو کس کو کہتے ہیں؟ وہی کنعان کی سرزمین جو تھی، جو صحرائی زمین تھی، جہاں مویشی تھے اور ایک خشک علاقہ تھا، صحرا تھا، وہاں یہ رہتے تھے. تو یہ کنعان آج کل فلسطین کی جو زمین ہے اس میں یہ واقع ہے. تو بہرحال یہ نعمتیں ہیں جو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اس موقع پہ یاد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، بہترین تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء، اس کی جو وہ چاہتا ہے. کیا اللہ نے تدبیر کی، سوچ ہی نہیں سکتے تھے. وقتی طور پر غم آئے لیکن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے رکھا کہ اس کی نافرمانی نہیں کرنی، تقوی کو مضبوطی سے رکھا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور ہر آنے والی مصیبت پہ صبر بھی کیا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان ربی لطیف لما یشاء، بڑی بہترین باریک بینی کے ساتھ اپنی پلاننگ کرتا ہے
جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ انہو علیم الحکیم، یقین مانیے وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کسی کی امید کب بر آتی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ کب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اختلاف جب ہو، اختلاف کے بعد ان سب کو دوبارہ ملا دیا جائے اور ان سب کے دل ایک جیسے ہو جائیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہی حکیم ہے۔ پھر فرماتے ہیں ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی، یقیناً دیا ہے تو نے مجھے، من الملکی، بادشاہت میں سے، وعلمتنی، اور سکھایا تو نے مجھے، وعلمتنی، اور سکھایا تو نے مجھے، من تأویلی، حقیقت میں سے، الاحادیثی، باتوں کی، فاطر السماوات والارض، فاطر اس سے پہلے یا گرا ہوا ہے، اے پیدا کرنے والے، السماواتی، آسمانوں کے، والارضی، اور زمین کے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع پر اپنے رب کی دربار میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اپنی نعمتیں واقعی مجھے پوری کی پوری عطا کر دی ہیں۔ اب اس سے بڑی نعمتیں کیا ہو سکتی تھی؟ ایک آدمی اس کی لائف ایسی ہو اور کرتے کرتے وہ مصر پہنچا ہو اور بادشاہ بن گیا ہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر بادشاہ بننے کے بعد ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس کے ماں باپ زندہ ہوں، وہ بھی اس کے پاس آ جائیں، بڑے عرصے کے بعد اس کو مل جائیں، پھر سارے بھائی بھی مطیع و فرما بردار ہو جائیں، اور پھر کھانا پینا بھی ہو، اور یہیں سے کھانا پینا تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ شکر کی کلمات ہیں جو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رب کے حضور بڑی التجا کرتے ہوئے ادا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، یقیناً تو نے ہی مجھے بادشاہت عطا کی ہے، میں اس قابل نہیں تھا۔ وعلمتنی، اور میرے رب تو نے ہی مجھے سکھایا ہے، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کو تو نے ہی سکھائی ہے، ورنہ میرے پاس کیا علم تھا۔ پھر عرض کرتے ہیں فاطر السماوات والارض، اور زمین کے اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی، تو ہی میرا دوست ہے، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی جو میرے ساتھ دشمنی کرے یا میرے ساتھ کسی بھی قسم کی برائی کا ارادہ کرے تو ہی مجھے میری مدد کرتا ہے، اور تو ہی مجھے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی تو اپنے فضل اور رحمت سے مجھے بہت کچھ نوازے گا، کیونکہ تو میرا دوست ہے۔ توفنی مسلمن، میرے مولا مجھے فوت کر مسلمان، یعنی جب میں فوت ہوں، تیری جناب میں آؤں تو میری حالت کیا ہو کہ میں مسلمان ہوں، تیری اطاعت کرتے کرتے میری روح نکلے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے جا ملا صالحین کے ساتھ، یعنی صالح جو میرے آباء و اجداد ہیں، سیدنا ابراہیم ہیں، سیدنا اسحاق ہیں، اور ان سے پہلے بہت سے نبی اور رسول ہیں، مولا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ جا ملا۔ تو اس آیت میں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے موت کی تمنا نہیں کی، یہ مت سمجھیے گا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا ہو۔ موت تو آنی ہے، خاتمہ اچھا ہو، ایمان پر میری وفات ہو، اور ملنے کے بعد، موت ملنے کے بعد میں اپنے نیک جو بزرگ ہیں، سیدنا ابراہیم، اسحاق، میں ان کے ساتھ جا ملوں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کی نیکیاں ضائع نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی سورۃ طور میں غالباً ہے کہ اگر اولاد نیک ہو تو ان نیکوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ ہم جنت میں اکٹھا کر دیں گے، اللہ علیحدہ نہیں کرے گا۔ ورنہ موت کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے کوئی مصیبت مجھ پہ نازل کر جس سے میں مر جاؤں، ایسی تمنا انسان نہ کرے۔ یا کوئی مصیبت آئے تو اس موقع پہ بندہ بے صبرا ہو کے موت کی درخواستیں کرے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر واقعی موت کی تمنا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں تو پھر یوں دعا کرے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی، اللہ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ،
وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور جب میرا لیے مرنا بہتر ہو تو اس وقت مجھے فوت کر دے۔ یہ دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو خیر اب یہ واقعہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے ایک خبر یا ایک واقعہ، نوحی ہی ہم وحی کرتے ہیں اسے الیک آپ کی طرف، وما کنت اور نہیں تھے آپ لدیہم پاس ان کے، اذ اجمعوا جب انہوں نے اتفاق کیا تھا، امرہم اپنے معاملے پر، وہم اور وہ یمکرون وہ چال چل رہے تھے۔ یا اللہ کے رسول غیب کی خبروں میں یہ ایک خبر ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے اور نہ ہی آپ نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا، بلکہ ہم یہ آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل ذرا تکڑا ہو، آپ کے دل کو ہم مضبوط کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی اپنی قوم قریشی جو بھائی ہیں آپ کے رشتے میں، ان کی طرف سے بہت سی تکلیف پہنچ رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ اللہ کی ذات کو متعارف کرا رہے ہیں ان سے، اور وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول یہ واقعہ ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے ان کو بھی اس قسم کی تکلیفیں آئی تھیں اور انہوں نے صبر کیا تھا، بلکہ نہ صرف صبر کیا بلکہ جب غلبہ پایا تو اپنے دشمنوں کو نہ صرف انہوں نے معاف کر دیا بلکہ ان کے ساتھ بڑا بھلا معاملہ کیا، انہوں نے کوئی نادانی کی، بے وقوفی کی، جہالت کا کوئی قدم اٹھایا تو انہوں نے وہاں سے منہ موڑ لیا، آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اللہ نے ان کی مدد کی، نصرت کی، اور انہیں مختلف علاقوں میں اقتدار بخشا۔ تو اللہ کے رسول ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، وہی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی ذرا تھوڑے سے ہمت کریں، تکڑے ہوں، مخالفت سے گھبرائیں نہ۔ اور دوسری بات وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، کن کے پاس؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس، اذ اجمعوا جب انہوں نے اتفاق کر لیا تھا، امرہم اپنے معاملے کا، یعنی جب انہوں نے یہ اتفاق کر لیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے، یعنی ان کی جو اتفاق تھا وہ یہی چال تھی کہ کسی طرح ہم یوسف کو کنویں میں ڈال کے بس گم کر دیں، انہوں نے یہ چاہا، اور ہم نے آپ کو وہی نازل کر کے یہ ساری حقیقت بتائی ہے، ورنہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرصت، اور اگرچہ حرص کریں آپ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ کے رسول یہ مکی لوگ جو ہیں جن کی اکثریت، کتنی ہی آپ نے کوششیں کی ہیں، وہی سنائی، عمل کر کے دکھایا، ان کی مخالفت کا جواب محبت سے دیا، مگر یہ ایمان آپ پر نہیں لاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک پکی ٹھکی بات کر دی کہ آپ کی کتنی خواہش ہو کہ میرے قبیلے کے لوگ، میری برادری کے لوگ قریشی کسی طرح مسلمان ہو جائیں، آپ کتنی بھی خواہش رکھیں، لیکن ان کی اکثریت مومن نہیں ہوگی، یہ آپ یاد رکھیں۔ وما تسألهم علیہ، اور نہیں مانگتے آپ ان سے، علیہ اس پر، من اجر کسی اجر کا، کسی اجر کو، آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ دعوت و تبلیغ کی راہ میں ان سے کوئی سوال نہیں کرتے کہ جناب مجھے اتنے پیسے دو، یہ میں سارے کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا بھی کوئی روزگار لگ جائے۔ ہم جانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ پھر کیا ہے؟ آپ تو دنیا والوں کو ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو سنو، اس کو مانو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، ورنہ اللہ کی طرف سے سزا بھی مل سکتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ اور زمین میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اکیلا خالق ہوں،
میری قدرت ظاہر بھی ہے، لوگوں پر واضح بھی ہے، اور میری تعریفات اس کائنات میں موجود بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، مختلف ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور زمین میں بھی بے شمار نشانیاں ہیں کہ ایک ٹکڑا زمین کا وہ دوسرے ٹکڑے سے ذرا مختلف ہے، ہیں پاس پاس مگر مختلف ہے۔ پھر اسی طرح کہیں باغات ہیں، کہیں صحرا ہے، کہیں بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور کہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور کہیں بالکل جنگل ہے، حیوان بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، مختلف قسم کے پھل بھی ہیں، زندہ بھی لوگ ہو رہے، زندہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں، مر بھی رہی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب نشانیاں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب کا انکار کرتے، اس کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ کتنی نشانیاں زمین میں اور آسمانوں میں، یمرون علیہا، یہ لوگ روزانہ ان نشانیوں پر سے گزرتے ہیں، لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، کچھ سوچتے نہیں ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے باللہ اللہ پر، الا مگر وَهُمْ، جبکہ وہ مشرکون، مشرک ہیں۔ یہی بتا دیا، لوگ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں مگر ان کی اکثریت شرک بھی کرتی ہے۔ ادھر کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے پیدا کی، پہاڑوں کا خالق کون ہے، تو کہتے ہیں اللہ، لیکن اس ایمان کے بعد وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ وہ غیر اللہ کو عبادت میں شریک کر لیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ شرک کے جو مظاہر ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت سے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہم مثلا عبداللہ کہنے کی بجائے ہم کہیں عبد النبی، ٹھیک ہے نا، غلام اللہ کہنے کی بجائے یہ کہیں غلام نبی۔ تو اس طرح کے یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، اور ادھر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ قابل غور ہے، بڑی زبردست آیت ہے جو آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو بھی سمجھاتی ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں مگر کیا واقعی ہم موحد ہیں، یا ہم سے بھی شرک ہوتا ہے؟ افا امینو، کیا بھلا وہ امن میں آ گئے، ان تأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس غاشیتن، ایک چھا جانے والی، یعنی نہیں مان رہے تو کس بات سے یہ بے خوف ہیں؟ یعنی ان کی ساری حرکتیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں اور اللہ کا غضب لانے والی ہیں۔ تو اس لیے ان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جیسے ہیں ٹھیک ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کا کلام ہم جب سنتے ہیں تو ایسی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، مان لو ورنہ اللہ کی طرف سے سزا آئے گی، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، ہم بالکل بے خوف ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا واقعی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے عذاب میں سے ایک غاشیہ، ایک چھا جانے والی آفت ان پر آ جائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کسی لہر کو اٹھا دے جو 15-20 فٹ اونچی ہو یا 100 فٹ اونچی ہو، اور آئے اور پورے شہر کو غرق کر کے رکھ دے، اور سب کے اوپر وہ چھا جائے، بڑی بڑی بلڈنگز، بڑی بڑی سیکیورٹی کے سامان، وہ سب اس ساری غاشیہ کے آگے بے بس ہو جائے۔ او تأتیہم الساعہ، یا آ جائے ان کے پاس الساعہ، قیامت، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں کوئی شعور نہ ہو۔ یعنی بے خوف مسلمان کو یا لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو اور کھلم کھلا شرک ہو رہا ہو، یا ادھر دعویٰ یہ ہو کہ میں مومن ہوں مگر ساتھ ساتھ شرک بھی کرے، تو یہ چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں،
اور اللہ کے عذاب کی شکلیں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. کبھی کوئی غاشیہ ہو سکتا ہے کہ ایسا عذاب جو آفت کی طرح بندوں پر چھا جائے اور کسی کو نہ چھوڑے، سب کچھ لے ڈوبے. یا پھر اچانک کی گھڑی آ جائے. یہ گھڑی سے مراد کیا ہے؟ موت. بندہ بیٹھا ہو، کھڑا ہو، پتہ ہی نہ چلے، گر جائے، ہمیشہ کے لیے لیٹ جائے، یا کسی شے کے تلے اچانک ہی دب جائے، یا زمین پھٹ جائے اور جا ختم ہو، نظر ہی نہ آئے، اور اس کا بندے کو شعور تک نہیں ہوتا کہ یار یہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کچھ آپ یوٹیوب پہ جائیں نا، کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ بعض ملکوں میں ہائی ویز کے اوپر یعنی پیچھے گاڑیاں آ رہی ہیں تیزی سے، یوں جو مڑی ہیں تو آگے زمین جو تھی بیٹھ گئی تھی بالکل گہرائی میں، اور جو گاڑیاں آ رہی ہیں، ٹریلر آ رہے ہیں، سارے اسی میں جا کے گر رہے ہیں اور گم ہوتے جا رہے ہیں. اچانک وہ بریکیں لگائیں، کہاں جائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا بندہ. اچانک ہی ایسے ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی صورت میں بے خوف انسان نہ ہو، اور خاص طور پر وہ شخص جو اللہ کو مانے بھی صحیح اور اس کے ساتھ شرک بھی کرے. دعویٰ یہ کرے کہ میں مومن ہوں مگر ساتھ ساتھ شرک کرے. تو ایسے لوگوں سے اللہ اور زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ تم ادھر تو کہتے ہو میں اللہ کو مانتا ہوں، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، اور ادھر جب عبادت کا وقت آتا ہے تو غیر اللہ کے آگے جھکتے ہو، اسی سے سوال کرتے ہو، اسی سے اپنے امیدیں وابستہ کر لیتے ہو. تو یہ سبق ہے کس کو؟ مکی لوگوں کو. واقعہ سنانے کے بعد اب مکی لوگوں کو کچھ سبق اللہ تعالیٰ کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. قل کہہ دیجئے ہذہ یہ ہے سبیلی راستہ میرا، سبیل راستہ، ای میرا. تو یہ جو واقع ہوا ہے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے خاتمے پر ایک بڑی خوبصورت بات نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہلوائی اور آپ کے بارے میں بھی کہلوا دی. اور وہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دعوت ہے یا جو طریقہ ہے عمل کرنے کا، زندگی گزارنے کا، وہ بھی لوگوں پر واضح ہونا چاہیے کہ میں بحیثیت ایک رسول کے تمہیں اگر دعوت دے رہا ہوں تو یہ دعوت وہی ہے جو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تھی. انہوں نے بھی تکلیفوں پر صبر کیا اور میں بھی تکلیف پر صبر کر رہا ہوں. اور پھر یہ دعوت بھی تمہیں دے رہا ہوں کہ قرآن مجید کے جو واقعات ہیں وہ ہم انسانوں کو تیار کرتے ہیں آخرت کے لیے، نہ کہ دنیا میں محض کہانیاں سن کے انسان تمناؤں پہ جیے اور خود کچھ نہ کرے. پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جس طرح سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اللہ تعالیٰ نے نصرت کی، مدد کی، ان کو اقتدار بخشا، نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کرے گا. میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میری نصرت کرے گا، اور وقت آئے گا تو مجھے بھی اقتدار اللہ بخش دے گا. پھر اسی طرح رسول کے جو ماننے والے ہیں، اس کے فالورز ہیں، مومن، سچے، مخلص لوگ، انہیں بھی سمجھا دیا کہ دیکھو رسول کی راہ پہ چلنا ہے بڑا مشکل کام، مگر رسول کی مخالفت اگر وقت کے بڑے بڑے متکبر اور جابر لوگ کرتے ہیں تو تمہیں بھی شاید اپنے دور میں، اپنے دور میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے اور ان کی مخالفت تمہیں بھی برداشت کرنا پڑے. اس لیے قرآن مجید کا یہ واقعہ بطور خاص سبھی کے لیے ایک عبرت کا سامان بھی ہے، نصیحت بھی ہے اس میں، اور یہ منہج بھی واضح ہوتا ہے اس واقعے سے کہ انسان کس طرح دین پر ثابت قدم رہے، اور ہدایت کس کو کہتے ہیں
اور اللہ کی رحمت کس وقت شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ قل ہذہ سبیلی کہہ دیجئے یہ ہے میری راہ، یعنی میری دعوت، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا کورس آف لائف۔ وہ دعوت کیا ہے؟ ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اور اسی طرح توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ سبیل کا لفظ جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ سبیلی، دیکھنا سبیل کا لفظ، اس سے پہلے کیا ہے؟ ہذہ، ہذہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی یہ نہ کہے سبیل تو مذکر ہے تو ھذا سبیلی کہنا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے؟ تو ھذہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، یعنی دین حق کی طرف۔ اور جب میں بلا رہا ہوں تو میرے پاس کھلے دلائل ہیں، واضح دلائل ہیں، روشن۔ اور پھر میں نہیں بلا علی بصیرت، میں اگر بلا رہا ہوں تو بصیرت پہ بلا رہا ہوں، یعنی یہی جس میں عقل کی باتیں ہیں، اللہ کی وحی کی باتیں ہیں، دلائل ہیں جس کے پیچھے، محض آباء و اجداد کی باتیں میں نہیں کر رہا، بزرگوں کی باتیں میں نہیں کر رہا۔ پھر انا ومن اتبعن، میری یہی حالت ہے، اسی چال پہ میں چلتا رہوں گا، اسی راہ کی طرف میں دعوت دیتا رہوں گا۔ اور وہ شخص بھی جو اتبعنی، جو پیروی کرتا ہے میری، یعنی میرے نشانات کو، میرے طریقہ کار کو جو فالو کرتا ہے اور چلتا ہے قدم بقدم ملا کے، تو یہ بھی اسی کی طرف دعوت دے گا۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ سنت ہے، اور یہی طریقہ کار ہمیں بھی اپنی دعوت کا اپنانا پڑے گا، کیونکہ آپ نے قرآن مجید نے کہا گیا نا، انا ومن اتبعنی، میں اور جو مجھے فالو کرتا ہے وہ بھی۔ تو فالو کرنا رسول اللہ کو بڑا ضروری ہے، اور آپ کو فالو کرنے کے بعد اسی طریقے کی دعوت دینا بڑا ضروری ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ تھا۔ وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ کس بات سے؟ سبحان اللہ، یعنی مراد یہ کہ اسبح سبحان اللہ، میں پاکیزہ قرار دیتا ہوں۔ پاکیزہ قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کو عظیم سمجھتا ہوں، اسی کی تقدیس بیان کرتا ہوں، اسی کی جلالت کا میں قائل ہوں۔ فسبحان اللہ، کہ اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کا اس کائنات کی حکومت میں کوئی شریک ہو، کوئی اس جیسا ہو۔ یا فسبحان اللہ، میں اس بات کو کھلے دل سے کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہیں ہے کوئی اولاد اس کی، یا وہ کسی کا والد ہے، کسی کا والد وہ نہیں ہے، یا اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، یا اس کا کوئی وزیر اور مشیر ہے، کوئی وزیر اور مشیر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا، اور اکیلا ہو کے وہ اس پوری کائنات پہ اپنا اقتدار ظاہر کر رہا ہے کہ میں ہی ہوں ہر شے کا خالق، ہر شے کا مالک، اور میں ہی مستحق ہوں عبادت کا، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ دیکھا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو بھی کسی بھی ناطے سے جوڑ لیں یا شریک کر دیں تو اللہ کو اس چیز سے پاک قرار دینا ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ اس لیے سبحان اللہ کا جو لفظ ہے وہ یہی مطلب رکھتا ہے کہ بھئی یہ سارے غلط خیالات ہیں، غلط عقائد ہیں، غلط جوڑ ہیں جو اللہ کے ساتھ ملائے جا رہے ہیں۔ کہاں اللہ؟ وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں۔ مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے ان کو خدائی درجہ دینا، اللہ اس سے پاک ہے،
اس میں کوئی عیب نہیں ہے. وما انا من المشرکین، اگر یہ میری سوچ ہوگی تو میں مشرکوں میں سے ہوں گا، اس لیے میں مشرک نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو. کیا بھلا نہیں تم عقل کرتے؟ تو یہاں یہ بھی سمجھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی لوگوں تم تو انکار کرتے ہو کہ یہ انسان ہے ہم جیسے. بھلے لوگوں، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی، وہ رسول سارے کے سارے مرد ہوتے تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی جن نہیں تھے، مرد ہوتے تھے. رجال کس کی جمع ہے؟ رجل کی. وہ مرد ہوتے تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان آ گئے، تمہیں حیرانی کس بات کی ہو رہی ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ نبی جو ایسے نہیں تھے جو آسمان سے اترے ہوں، وہ تمہارے اندر کے تھے، تمہارے اندر کے. تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کسی قسم کا بھی کوئی شبہ ظاہر کر کے آپ کا انکار کرنا، یہ غلط بات ہے، یہ کفر ہے. اور پھر وہ رسول جب آتے تھے تو وہ خود اپنی طرف سے دعوے نہیں کرتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم پر وحی ہوتی ہے، اللہ ہم پر وحی نازل کرتا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہم نے کوئی اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. یہ بڑی اہم بات ہے. نوحی، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. اللہ کا چناؤ ہے تو انسان کا ہے، اور انسان میں سے نبی کا چناؤ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی کرتے ہیں، اور وہ وحی کے مطابق پھر کہتا ہے، کرتا ہے، بولتا ہے. اور پھر یہ نبی کہاں سے آتے تھے؟ من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے ہوتے تھے. یہ قریۃ ان کی جمع قریٰ، قریہ کہتے ہیں بستی کو. پرانے دور میں بستی اسی کو کہا کرتے تھے جہاں چند لوگ، چند گھرانے، چند خاندان آباد ہوں. ذرا ہم نے اس کو یوں تقسیم کر دیا ہے کہ یہ بستی ہے، یہ گاؤں ہے، یہ قصبہ ہے، اور یہ شہر ہے. ورنہ جہاں انسانوں کی کوئی آبادی ہو مناسب سی، اسی کو بستی بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کو قصبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی کو شہر بھی کہہ سکتے ہیں. اور دیہاتی جنگلی نہیں تھے وہ، یعنی انہی بستیوں والوں میں سے نبی کا انتخاب ہوتا تھا، مرد کا. وہ کوئی دیہاتی، پہاڑی، صحرائی، جنگلی لوگ نہیں تھے کہ جو کرخت ہوں، سخت مزاج ہوں. آپس میں رہنے سے انسان دوسرے کو سمجھتا ہے، ان کے خیالات کو جانتا ہے، مزاج میں نرمی ہوتی ہے. لیکن پہاڑی لوگ ہوں، دیہاتی ہوں، بالکل صحرائی لوگ ہوں، ان کے اندر تھوڑی سی سختی ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ بستی والوں میں سے تھے، تم جیسی بستی. آپ کے اخلاق کو بھی دیکھو، آپ کے کردار کو بھی دیکھو، آپ کی گفتگو کو بھی دیکھو، اور آپ کی سمجھ کو بھی دیکھو. کیا یہ خدا نخواستہ تم سے عقل میں کم تر ہیں کہ جو ان کو نہیں مان رہے تم؟ کوئی کرخت بات کرتے ہیں، کوئی بد اخلاق ہیں، تند و تیز ہیں؟ ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے کون کون سی حجت تمہیں دی جائے اور سمجھائی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہمارے رسول ہیں اور تمہاری بھلائی کے لیے وہ بھیجے گئے ہیں. جن لوگوں نے، جن بستی والوں نے وقت کے نبی کا انکار کیا ہے، اس کے نشانات دنیا میں اب بھی قائم ہیں. اور یہ مکی لوگ، دیہاتی لوگ، یہ سارے اپنے قافلوں کو ان راستوں میں لے کے آتے جاتے ہیں. کیا یہ چلے پھرے نہیں ہیں؟ فَيَنْظُرُوا، کہ وہ دیکھتے کیسا ہوا برا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وقت کے رسول کو نہیں مانا تو ہم نے بستی سمیت لوگوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو ختم کر دیا، اور صرف نبی کو اور ماننے والوں کو بچایا. تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ جانتے نہیں؟ سنو پھر بھی کہتے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، یقین مانو آخرت کا گھر یعنی جنت، خیرٌ، بہتر ہے،
للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرو۔ رسول اللہ کی تعلیم آخرت کے گھر کو یاد دلاتی ہے اور آخرت کا گھر بنانے کی تعلیم ہے۔ اس لیے افلا تعقلون، کیا نبی علیہ السلام کو نہ مان کے، آپ کی دشمنی کر کے، آپ کا انکار کر کے تم اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے؟ سوچتے نہیں ہو کہ جس دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، کیا ملے گا؟ رسول کا اقرار ماننے سے، رسول کو ماننے سے تمہاری دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ افلا تعقلون؟ یا پھر رسول کا انکار کر کے تم ماضی کی جو واقعات ہیں یا بستیاں ہیں جہاں آتے جاتے ہو، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ہمارا انجام بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے دھیان کرو، مان لو آپ کو۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ جب مایوس ہو گئے رسول۔ استیأسا، اس کا روٹ کیا ہے؟ ہاں، یأس، یا حمزہ سین، یأس۔ یأس کس کو کہتے ہیں؟ امید و یاس کی کیفیت جانتے ہیں نا؟ کہتے ہیں نا لوگ، اردو میں لکھتے ہیں کوئی کیفیت امید و یاس کی ہے، یعنی امید کی بھی ہے، نا امیدی کی بھی ہے۔ تو یاس کہتے ہیں نا امیدی کو۔ تو یہ اسی کا لفظ ہے، اذا استیأسا، حتیٰ کہ جب مایوس ہو گئے الرسل، رسول، یعنی رسولوں نے اپنی حد الامکان کوشش کی کہ کسی طرح قوم مان جائے، ان تک اللہ کی دعوت پہنچ جائے، مگر لوگوں نے ایک نہ سنی، مخالفت کی، انکار کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی عذاب لانا چاہتا ہو تو لے آؤ، ہم نہیں مانتے تمہیں۔ تو نبی نے بھی ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اب اللہ کا عذاب آئے گا تم پر۔ لیکن اللہ کا عذاب نبی کے کہنے پہ نہیں آتا، وہ اللہ کا اپنا کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جو وقت نبی بتاتا ہے یا رسول بتاتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ذرا تھوڑا سا لیٹ کر دے۔ جب لیٹ ہوتا ہے تو لوگ پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کہا تھا عذاب آئے گا، کہاں ہے؟ کوئی نہیں آیا۔ لہذا وہ پھر مست ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیفیت کو اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّوا، ظنّوا سے مراد نبیوں نے، اور نبیوں نے جب گمان کر لیا کہ انہم قد کذبوا، کہ یقیناً وہ یقیناً کذبوا، جھٹلا دیے گئے ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو کہا تھا عذاب آیا، وہ عذاب نہیں آیا، تو اب لوگ ہمیں جھٹلا رہے ہیں کہ تم کون سے سچے نبی ہو، عذاب کیوں نہیں آیا؟ یعنی اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ ہی لاگو ہوتا ہے۔ نبیوں کے کہنے سے اللہ کا عذاب وقت مقررہ پر اپنی طرف سے جو وہ وقت مقرر کرتے ہیں نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ کر لے۔ کب آئے گا، کیسے آئے گا، وہی جانتا ہے۔ تو نبی جب اس بات کو محسوس کرتے کہ بھئی ہم نے تو ان کو کہا تھا عذاب آئے گا، وہ عذاب تو آیا نہیں، تو پھر لوگ ہمیں جھٹلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ اللہ کے نبی ہوتے تو عذاب کیوں نہ آتا؟ تو عذاب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہیں، آپ غلط ہیں۔ تو یہ معنی ہے انہم قد کذبوا۔ تو یہ خیال جو ہے نا، وسوسہ، یہ خیال دل میں اگر آ بھی جائے تو یہ بری بات نہیں ہے۔ نبیوں کے دل میں بھی ایسی بات آ سکتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز عن امتی، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس بات کو، اس سے تجاوز کیا ہے کہ میری امت کے سینے میں، دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس کو نہ لکھا جائے، معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وسوسے تو بہت آتے ہیں، بہت آتے ہیں خیالات۔ تو ایک نبی ہونے کی حیثیت سے بھی نبی کے دل میں بھی اگر یہ خیال آتا ہے کہ یار میں تو نبی تھا
میں نے تو ان کو کہا تھا، وہ عذاب نہیں آیا تو اب یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ دل میں وہ سوچتا ہے۔ تو یہ سوچنا کوئی بری بات نہیں ہے، اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، یعنی نبی بھی بالکل ایسی پوزیشن پہ اللہ تعالیٰ نے لا کے اس کو کھڑا کیا کہ یہ بھی اس موقع پہ کیا کرتا ہے۔ نبی بولتا نہیں ہے، بس اندر ہی اندر وہ سوچتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جاءہم نصرنا، آ جاتی ہے ان کے پاس ہماری مدد، پھر ہم مدد بھیج دیتے ہیں، اور پھر اس طرح کہ نبی بچتا ہے، فنجی من نشاء، پھر ہم بچا لیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا يرد، اور نہیں لوٹایا جاتا بأسنا، عذاب ہمارا، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے، یعنی مجرم پھر اس عذاب کے گھیرے میں آ جاتے ہیں، وہ نہیں بچتے، اور جس کو ہم بچانا چاہیں، نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو، وہ ہم بچا لیتے ہیں۔ پھر فیصلہ ہمارا ہی نافذ ہوتا ہے، پھر لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو سمجھا تھا نہیں آئے گا، وہ تو آ گیا، ہم تو ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، بچ تو وہ گئے۔ تو یہ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں پھر لوگ۔ تو ایسے بھی وقت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھاتا ہے کہ میں کیسا الہ ہوں، کہ میں اپنے رسولوں کا ساتھ دیتا ہوں، اور اپنی ماننے والوں کو بھی، جو مومن ہوتے ہیں ان کو بھی میں بچاتا ہوں۔ لقد کان، یقیناً ہے، فی قصصہم، ان کے قصوں میں، عبرت، تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات جو ہے نا، قصص یہ جمع کا لفظ ہے، قصہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے واقعات میں، یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں، عبرتن، ایک عبرت ہے، سبق ہے، درس ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں رسولوں کو جب ان کی قوموں میں بھیجتا ہوں تو ان کے اندر جو خیر ہوتی ہے، اس خیر کی وجہ سے میں ان کو تو بچا لیتا ہوں، اور دیکھیے کیسے بچاتا ہوں، اور جو نہیں مانتے ان کو میں سزا بھی دیتا ہوں۔ تو اس میں مثال دی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی اور ان کے بھائیوں کی۔ گو بھائی کافر نہیں تھے، لیکن آپس کے حسد کی وجہ سے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان اگر حسد ہوگا تو یہی ہوگا، ایک کامیاب ہوگا، دوسرا خوار ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ آپس کی محبت، باہمی رواداری، یہ بندے کو کہاں لے جاتی ہے؟ کس طرح اکٹھے مل کے وہ کام کریں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن لڑائی کے ساتھ، حسد کے ساتھ، بغض کے ساتھ انسان آگے بڑھنا چاہے، اللہ ایک کو تو بڑھا دے گا جو حسد نہیں کرے گا، لیکن جو حاسد ہوگا وہ ہر وقت پھر شر ہی سوچے گا، وہ خیر نہیں سوچے گا، وہ ناکام رہے گا۔ پھر اسی طرح قصص سے مراد، قصص ہم سے مراد، یعنی قرآن مجید میں بے شمار انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، واقعات ہیں۔ تو ان انبیاء کرام کے واقعات میں اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں عبرتن، ایک بہت بڑی عبرت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثاً، وہ یہ یاد رکھیں، عقل والے یاد رکھیں کہ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے کہ ان یفترا، کہ وہ گھڑ لیا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو گھڑ نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، چیلنج ہے اس کا کہ کوئی گھڑ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولیکن تصدیق، بلکہ یہ تصدیق ہے، الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کتابیں نازل کی تھیں، یہ قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی یہ کتابیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس طرح صحف ابراہیمی ہے۔ تو یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، اور ہاں یہ نفی بھی کرتا ہے، اس کی نفی بھی کرتا ہے کہ یہ کتابیں آج ویسی نہیں ہیں،
بلکہ ان میں بہت تبدیلی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے؟ تصدیق کا مطلب یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ ہاں تورات، زبور، انجیل یہ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ مانتا ہے، لیکن اس کی نفی بھی کرتا ہے کہ یہ کتابیں آج ویسی نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن آنے کے بعد پچھلی کتابیں منسوخ بھی ہو گئی ہیں، اب ان کی ضرورت نہیں ہے. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کتاب میں تفصیل ہے ہر چیز کی، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا اللہ کو پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے. اور اس قسم کی چیزیں مکروہ ہیں جو حرام کے قریب انسان کو لے جاتی ہیں، ان سے بھی بچنا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے اہم معاملات کو بھی اس قرآن مجید میں بیان کیا ہے. مستقبل کی جو غیب کی خبریں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اجمالی طور پر بیان کی ہیں. اور یہ بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں رب ہوں، میرے کچھ نام ہیں، میری کچھ صفات ہیں، ان کو بھی پڑھا کرو، ان کو بھی سمجھا کرو. اور یہ میری نام، میری صفات ایسی ہیں کہ ان کا مقابل کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے میں اکیلا ہوں. وہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے، ضلالت سے نکال کے بندے کو راہ ہدایت دکھاتی ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے، اس کو مان لے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. یہ اس اعتبار سے رحمت ہے. ان کے لیے لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے نبیوں پر. اللہ اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیے، مانیے جیسے وہ کہتے ہیں، بندہ بچ جائے گا. یا لقوم یؤمنون کا مطلب یہ بھی ہے جو اللہ کی تصدیق کرتے ہیں یا اس قرآن مجید کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو بھی قرآن مجید نے حکم دیے وہ ان کو مانتے ہیں، اور جو بھی قرآن مجید نے ایمان کہا ہے، قول، عمل اور عقیدے کو، وہ بھی اس کو مانتے ہیں، اپناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ قرآن گمراہی سے نکال کے ان کو ہدایت دے دے گا اور اللہ کے عذاب سے بچا کے اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے گا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالی